شام صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ابھی حال ہی میں امریکہ میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے کہ ایک بالکل نئی کہکشاں بطن کائنات میں پیدا ہونے کے اولین رائن سے گزرتی ہوئی دیکھی گئی۔ اس کے انکشاف یا مشاہدہ کے مطابق ایک سیارہ نہیں، ایک سورج نہیں، ایک نظام شمسی بھی نہیں، بلکہ ایک پوری کہکشاں جس میں ان گنت سورج اور ان کے لواحقین رشتہ دار سیارے ستارے چاند وغیرہ ہوتے ہیں، جو کہ ابھی بن رہی ہے اور جو کہ ابھی وہ گیسوں کی شکل میں ہے جو ٹھوس وجود اختیار کرنے والی ہے۔ اس حوالے سے حضرت علامہ اقبال کا بھی یہ شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہہ رہی ہے تمام صدائے کن فیکون۔ آپ اس روشنی پر اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ اللہ کی جو شعار ہے اور اللہ کی جو مشیت ہے یا اللہ کی جو طرز فکر ہے یا عادت ہے، اس میں نہ تو تبدیلی ہوتی ہے اور نہ کسی قسم کا تعطل ہوتا ہے۔ اگر یہ سمجھیں کہ کن کے بعد یہ جو کائنات بنی ہے، تو جیسے ہم کچھ کائنات میں ایک حصہ یہ دنیا کا ہے، یہ بن گئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بنا کے فارغ ہو گئے، دوسری کوئی دنیا نہیں بنے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے اس میں تعطل ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہہ دیا کہ کسی قسم کا کائنات میں تعطل نہیں ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کائنات جو ہے برابر بن رہی ہے اور پش رہی ہے۔ یہ دنیا کا حساب بھی آپ ہی دیکھیں کہ ایک امرود ہے، امرود کے اوپر درخت آتے ہیں، درخت امرود کے درخت پر امرود لگتے ہیں اور اس کے بعد اگلے سال پھر امرود لگ جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ امرود کا درخت ہی جڑ سے غائب ہو جاتا ہے، وہ پھر کہیں نہ کہیں امرود پھر نکل آتا ہے۔ تو یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات ایک جگہ ٹھہر گئی، کائنات ٹھہری نہیں ہے، کائنات جو ہے مسلسل بن رہی ہے۔ اور حضور قندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لوح قلم میں اس بات کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا، فرمایا کہ کن جو ہے کن ہو جا، وہ کن ہو کر ختم نہیں ہو گیا بلکہ وہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کن ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو اگر یہ کہکشاں نظام کو دیکھا گیا ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہکشاں تو بنتی رہتی ہے، بگڑتی رہتی۔ پہلے بھی ایک دفعہ سوال پیدا ہوا تھا کہ بھائی کچھ سیارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹور کا کام دیتے ہیں، کچھ سیارے ہوتے ہیں کہ مستقل نو نظام شمسی مستقل ہے، باقی غیر مستقل نظام شمسی بہت زیادہ ہے۔ اور نظام شمسی کے بارے میں، کہکشانی نظام کے بارے میں اگر آپ کو تفصیلات جاننا ہو تو قلند شعور کتاب ہے، میں نے لکھی ہے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ کتنے سیارے ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں، کتنی لوح محفوظ ہے، ان کا عمل درآمد کس طرح ہو رہا ہے۔ تو اگر کتاب قلند شعور کو غور سے پڑھا جائے تو اس میں لاسل کی نظام اور فلکی نظام کے بے شمار سوالات جو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اب یہ سوال چونکہ بہت بڑا ہے، تو ہمارے پاس بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ کتاب قلند شعور کتاب موجود ہے، بازار میں ملتی ہے، جن صاحبان کو بھی اجرام فلکی کی روحانی توجیحات اور تشریحات معلوم کرنا ہو تو اس کتاب کو پڑھیں، اور اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے پھر دوبارہ سوال کریں۔ یہ محمد مظفر الدین صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ فیض سے کیا مراد ہے؟ ایک مقرر جب اپنے مرید کو فیض منتقل کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے مرید کو کیا منتقل کر رہا ہوتا ہے، علم یا کچھ اور؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ نہیں، کچھ اور سے کیا مراد؟ بھائی روحانیت ایک علمی تو ہے، کوئی بھی استاد اپنے شاگرد کو کیا منتقل کرتا ہے، علم یا کچھ اور؟ علم منتقل کرتا ہے۔
اب جس طرح ایک دنیاوی علوم کا استاد اپنے شاگردوں کو علوم منتقل کرتا ہے، اسی طرح روحانی استاد، اس کا نام پیر مرشد رکھ لو، اس کا نام پیر صاحب رکھ لو، اس کا نام روحانی استاد رکھ لو، اس کا نام روحانی باپ رکھ لو، کچھ ہی رکھ لو، ویسے بہرحال استاد تو ہے. تو جس طرح دنیاوی علوم استاد منتقل کر دیتا ہے اپنے شاگرد کو، اسی طرح روحانی استاد روحانیت منتقل کر دیتا ہے. روحانیت سے مراد ہے علوم. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیاوی علوم میں استاد کی طرز فکر جو ہے اس سے آدمی متاثر ہوتا ہے، کافی حد تک اپنے استاد کی جو طرز فکر ہے اس کو قبول کر کے متاثر ہو کے اس کے مطابق چلتا ہے. لیکن جب روحانی شاگرد اور روحانی استاد کا تذکر آتا ہے اور کوئی روحانی استاد روحانی علوم منتقل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو استاد کی طرز فکر ہے وہ بھی منتقل ہو جاتا ہے. مثلاً ایک روحانی آدمی کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کا توکل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، اس کے اندر استغنا ہونا چاہیے. کچھ بھی حالات ہو، وہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب وہ خراب حالات سے گزرتا ہے تب بھی وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اور یہ بھی سوچتا ہے کہ اس میں کوئی اللہ کی بہتری ہوگی. اب جو ہمیں پریشانی اللہ میں ہے تو اس میں بہتری، لیکن ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے لیے اچھا راستہ کھول دیں. وہ مقصد یہ ہے کہ روحانیت جو ہے وہ ایک طرز فکر ہے، روحانی علوم جو ہے ان کا تعلق ایک طرز فکر سے ہے، اور وہ طرز فکر یہ ہے کہ روحانی آدمی کا ذہن ہمارا اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. تمام پیغمبروں نے 1,24,000 پیغمبر بتائے جاتے ہیں تشریف لائے دنیا میں، تو تمام پیغمبروں کی تعلیمات کو اگر آپ غور سے پڑھیں، جتنی بھی کتابیں آپ کے پاس ہیں، اور سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، اس قرآن میں ساری ہی کتابوں کا نچوڑ آ گیا ہے، سارے ہی پیغمبروں کی تعلیمات آ گئی ہیں. تو قرآن کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک ہی بات ملتی ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ اس طرح رشتہ استوار اور قائم ہو جائے کہ بندہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی طرف موڑ دے، یعنی جو بھی کچھ وہ کرے، جو بھی کچھ وہ کرتا ہے اللہ کے لیے کرے. مثلاً اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، صاحب اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل فراہم کیے، میں نے اچھا کھانا کھایا، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہاضمہ اچھا دیا، کھانا کھا کے ایسے نہیں ہوا کہ بھائی میں قے کر دوں، کھانا کھا کے ایسا نہیں ہوا کہ بھائی مجھے دست آ جائے، بلکہ کھانا میں نے کھایا، پیٹ میں وہ رہا، ہاضمہ ہوا، اس کے بعد اس کا خون بنا، خون سے انرجی جسم میں دوڑی. تو یہ ساری چیزوں میں اگر وہ غور و فکر کرے تو اس میں ایک ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی اپنی ذات کی کوئی بات نہیں ہے. مطلب ایک آدمی کھانا کھاتا ہے تو ہضم کرنے میں وہ کچھ بھی نہیں کرتا. اگر اندر کی مشینری بند ہو جائے، میرا آنکھیں چلتی رہتی ہے، اگر آدھے چلنا بند ہو جائے تو کھانا ظاہر ہضم نہیں ہوگا. تو اس کا طرز فکر یہ بن جاتی ہے کہ انسان دل بست اللہ کی تابع ہے، اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، اور جو کچھ اس کو مل رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. وہ سورہ بقرہ کے پہلی آیت میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ متقی لوگوں کی یہ پہچان ہے، ایسے لوگوں کی جو متقی ہیں، اور ایسے لوگوں کی جن کا ایمان مکمل ہے اور جن کا ایمان شہود کے درجے میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اور ہے بھی صحیح. دیکھیے نا، اللہ اگر زمین نہ بنائے، اللہ بارش نہ برسائے، اللہ دھوپ نہ نکالے، اللہ چاندنی نہ نکالے، اللہ زمین میں پانی پیدا نہ کرے، تو کیا چیز آپ کوئی زمین میں کوئی چیز اگ سکتی ہے؟ آپ زمین نہیں بنا سکتے، آپ پانی نہیں بنا سکتے، آپ ہوا نہیں بنا سکتے، آپ دھوپ نہیں بنا سکتے، آپ چاندنی نہیں بنا سکتے، آپ بیج نہیں بنا سکتے. اگر گیہوں کا بیج زمین سے ناپید ہو جائے تو بتائیے کون سی ایسی سائنس ہے کہ جو بیج بنا دے گی؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بیج سے اگر قدرتی طور پر 100 دانے نکل رہے ہیں تو آپ اپنے دماغ سے
ان 100 دانوں کو 200 دانے کر دے، لیکن ان 200 دانوں میں بھی جو بھی چیز آپ استعمال کریں گے وہ بہرحال قدرت کی پیدا کردہ ہو. اگر کوئی کیمیکل آپ استعمال کرتے ہیں، فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں، جس سے یہ کھاد ہوتی ہے، تو اگر قدرت وہ چیزیں زمین میں پیدا نہ کرے جس سے فرٹیلائزر بنتا ہے تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کوئی بھی مثلا پیدا ہی نہیں ہو سکتے آپ اگر اللہ نہ چاہے. کون آدمی ایسا ہے جو یہ کہہ دیتا میں تو اپنی مرضی سے پیدا ہوں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ پاگل پیدا کر دے، کون سا ایسا علاج ہے کہ پاگل بن کر جو صحیح علاج ہو سکتا ہے ہوا ہی نہیں صحیح. آج جو بچہ پاگل ہو گیا اس وقت پاگل بن کا کوئی علاج ہی نہیں. نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی، مثلا کینسر ہے، کینسر کا ابھی تک علاج ہی دریافت نہیں ہوا. اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں صاحب ہم چاند پہ چلے گئے، خلا میں چہل قدمی کر لی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ان کے بڑے سارے مر گئے. وہ اپنی سائنسی ایجادات سے موت کے ہاتھ میں پنجہ نہیں ڈال سکے، موت کو نہیں بھگا سکے. تو جب ہم غور کرتے ہیں اپنی زندگی پر، زمین کی زندگی پر، آئندہ مستقبل کے اوپر، ماضی کے اوپر، تو اس کے سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، اللہ ہی کر رہا ہے. مثلا اب بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. اگر ماں کے دل میں اللہ محبت نہ ڈالے پرورش ہی نہیں ہوگا. وہ ماں بلی ہو، وہ ماں بکری ہو، وہ ماں بھینس ہو، گائے ہو، انسان کی ماں ہو، جن کی ماں ہو، کسی کی ماں ہو، ایک نظام ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پرورش کے لیے، اس کی کیا کہتے ہیں نشوونما کے لیے اللہ تعالیٰ باپ کے دل میں اور ماں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے. اگر یہ محبت اللہ تعالیٰ باپ کے ماں کے دل سے نکال لے، آج ہی کے اخبار میں خبر چھپی وہاں لندن ہی، یہ وہ چھوٹا سا 9 مہینے کا بچہ زیادہ روتا تھا، ماں باپ پریشان تھے، اس کو بلہ لے کے اتنا مارا کہ وہ مر گیا. 9 مہینے کا بچہ. مقصد یہ ہے کہ وہ اس محبت سے واقف نہیں ہوئے کہ پاگل پانے اس کو پاگلپن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی. پھر یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ بچہ پیدا ہو اللہ تعالیٰ ماں کے سینے کو دودھ سے بھر دیتا ہے. اس میں ماں کون سا بھائی کردار ادا کرتی، کیا کام کرتی دودھ بنانے کے لیے. جتنا بھی آپ اس میں ڈیپ جائیں گے، جتنا بھی آپ گہرائی میں فکر کریں گے، آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ انسان کچھ بھی نہیں کر رہا، سب کچھ اللہ کر رہا ہے. انسان کی صرف نادانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان سمجھ رہا سب کچھ میں کر رہا ہوں. اچھا، اگر سب کچھ آپ ہی کر رہے ہیں تو آپ کو کاروبار میں نقصان کیوں ہوتا ہے؟ آپ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے فرمایا ارادوں کی ناکامی سے اللہ کو پہچانا. جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا بھی ہے اور جو میں چاہتا ہوں ہرگز بھی نہیں ہوتا. تو ارادے تک تو آپ کو اختیار کچھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے اپنی زندگی کا آپ تجزیہ کریں. بھوک ہے، بھوک خود لگتی، کوئی آدمی بھوک پہ کنٹرول نہیں حاصل کر سکتا کہ صاحب میں تو روٹی نہیں کھاؤں گا ساری زندگی، ممکن ہی نہیں. کھانا پڑے گا. صاحب میں تو نہیں پانی پیتا، پانی پینا پڑے گا. جسم کھینچنے لگے گا، پٹھے کھینچنے لگے گا، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا، جو بھی کچھ ہوگا. مطلب یہ وہ مجبور ہے کہ اگر اسے زندہ رہنا ہے تو پانی اسے پینا ہی پینا ہے. کوئی آدمی ساری زندگی سو نہیں سکتا، اٹھنا پڑے گا. کوئی آدمی ساری زندگی بیدار نہیں رہ سکتا، سونا پڑے گا. کوئی آدمی ساری زندگی بیکار بیٹھ نہیں سکتا، چلنا پڑے گا. تو اب کون سا ایسا معاملہ ہے آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں، زمین کی زندگی میں، کہ جس کے بارے میں زمین یہ کہے یا انسان یہ کہے کہ صاحب یہ جو معاملہ ہے نا یہ ہمارا اپنا ذاتی ہے. ایک چیز بھی آپ عقلی توجہ کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ ایسی بیان نہیں کر سکتے کہ جس میں آپ اللہ کے محتاج نہ ہو. مطلب سائنسی ایجادات ہیں،
میزائل بنے اور ایٹم بم بنے اور یہ بنا اور وہ بنا، تو جن چیزوں سے یہ سب چیزیں بنی ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں۔ اگر بارود نہ ہو، گندک نہ ہو، نوشادر نہ ہو تو بارود نہیں بنے گی۔ آپ کیا بم کیا آپ ایک پٹاخہ نہیں بنا سکتے۔ صورت تو یہ ہے کہ آپ وہ زمین بنا کے دکھا دیں، اور زمین کے اندر جتنی معدنیات ہیں وہ بنا کے دکھا دیں۔ ابھی یورینیم ہے، وہ ایٹم بم میں کام آتی ہے۔ یورینیم دریافت ہوئی تو ایٹم بم بنا۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین میں یورینیم پیدا نہ کرے تو ایٹم بم نہیں بن سکتا۔ اچھا، پھر اس میں لوہے کی ضرورت ہے، لوہے کا آپ کھوکھا نہ بنائیں تو میزائل تو بڑی بات ہے، آپ کارتوس بھی نہیں بنا سکتے۔ اب یہ دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں اور جتنی بھی ایجادات اور ترقی ہوئی ہے آدم سے لے کے اب تک، اس میں وسائل ضرور زیر بحث آتے ہیں۔ زمینی وسائل کو اگر آپ نظر انداز کر دیں تو کوئی ایجاد ممکن نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی بتائیں، کوئی ہو سکتی ہے ایجاد؟ تو کوئی ایجاد ہو سکتی ہے وسائل کے بغیر؟ تو وسائل اللہ نے پیدا کیے ہوئے۔ اب ان وسائل کا استعمال ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود دعوت دے رہا ہے کہ بھائی وسائل کو آپ استعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے لوہے کو نازل کر دیا اس لیے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آپ دیکھ لیں، اب یہاں آپ بیٹھے ہوئے آپ کو 10 جگہ لوہا نظر آ جائے گا، ہر چیز میں کسی نہ کسی طرح سے لوہے کا دخل ہے۔ ریل کی پٹری، ہوائی جہاز، لوہے سے مراد تھا، اس میں ایلومینیم بھی ہو سکتا ہے، تانبا بھی ہو سکتا ہے، پیتل بھی ہو سکتی ہے، لوہا ہمارے دھات۔ اب اگر اس کا نام آپ لوہا ہی رکھیں تو آپ یہ دیکھ لیں ہر جگہ لوہے کا وجود آپ کو ملے گا، ایٹم بم میں ملے گا، میزائل میں ملے گا، ریل کی پٹری میں ملے گا، پانی کے جہاز میں ملے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو وسائل پیدا کر دیے ہیں ان وسائل کو تم استعمال کرو، اور یہ وسائل اس لیے پیدا کیے تاکہ تم انہیں استعمال کرو۔ تو ان کے استعمال سے جو آپ نئی نئی ایجادات بنا لیتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے وہ اللہ کے وسائل سے بناتے ہیں، تو اس لیے وہ اللہ سے ان وسائل کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ کیا سوال ہے؟ جو استاد جو علم منتقل کرتا ہے، تو استاد جو علم منتقل کرتا ہے، روحانی استاد یہ علم منتقل کرتا ہے کہ بندے کا اللہ سے، خالق سے ایسا تعلق اور رابطہ قائم ہو جائے کہ بندہ بہترین غذا کھائے، بہترین لباس پہنے، بہترین گھر میں رہے، بہترین خوشبو لگائے، لیکن ذہن اللہ سے ادھر ادھر نہ۔ دیکھیے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ دن بھر کام کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، چلتے بھی ہیں، گاڑی میں بھی سفر کرتے ہیں، دفتر میں بھی جاتے ہیں، لیکن دن کی جو روشنی ہے اس سے آپ کا ذہن کبھی نہیں ہٹتا، اختیاری طور پر یا غیر اختیاری۔ اگر دن کی روشنی سے آپ کا ذہن ہٹ جائے گا تو آپ کے سامنے تاریکی آ جائے گی اور آپ چل پھر نہیں سکیں گے، نہ پڑھ سکیں گے، نہ لکھ سکیں گے۔ اسی صورت سے رات ہوتی ہے، رات کی تاریکی وہ بھی ایک روشنی۔ تو جتنے رات کے کام ہیں، مثلاً سونا، آرام کرنا، ریلیکسیشن، ذہن کا سکون وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ سے رابطہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق، وہ اگر آپ رات کی روشنی سے آپ کا ذہن کٹ جائے تو آپ وہ جو کام رات میں کرتے ہیں واپس کر سکتے ہیں۔ تو جب ہماری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ ہم دن میں رہتے ہوئے اختیاری طور پر، غیر اختیاری طور پر روشنی سے الگ نہیں ہو سکتے، تو اسی صورت سے جس اللہ نے روشنی بنائی ہے ہم اس اللہ سے کیوں نہیں ہر وقت ہم رشتہ رہ سکتے؟ یہ ہمیں پریکٹس ہے اس بات کی۔ جب دن میں کام کرتے ہیں تو روشنی ہمارے سامنے، یہ الگ بات ہے کہ آپ کا ذہن نہ جائے کہ صاحب میں روشنی میں چل رہا ہوں، روشنی میں کھا رہا ہوں، روشنی میں لکھ رہا ہوں، روشنی میں سو رہا ہوں، دن کو اگر کچھ ہو جائے ذہن نہیں جاتا، لیکن واقعی یہ ہے کہ روشنی آپ کے اوپر بالکل محیط ہے۔ تو یہ روحانی استاد جو ہے یہ شاگرد کے اندر ایسی طرز فکر منتقل کر دیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرے
شادی کرے، بچوں کی تربیت کرے، کاروبار کرے، جس طرح دن کی روشنی اس کے اوپر محیط رہتی ہے اسی طرح اللہ اس کے اوپر محیط ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت کی تصدیق ہو جاتی ہے بندے کو، الا انہ بکل شیء محیط، کیا اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے۔ تو دنیاوی علوم میں اور روحانی علوم میں بھائی بنیادی فرق یہ ہے کہ روحانی استاد اگر واقعتاً اس کو روحانیت آتی ہے، اب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں روحانیت نہیں آتی لیکن وہ روحانی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ روحانی آدمی تو وہ آپ کو وہ طرز فکر منتقل کر دے گا کہ آپ کا اللہ کے ساتھ براہ راست رشتہ قائم ہو جائے گا، آپ کچھ بھی کریں گے اللہ کی طرف سے آپ کا ذہن نہیں ہٹے گا، اور جب آپ کے اندر یہ طرز فکر منتقل ہو جائے گی تو ظاہر ہے پھر تو آپ سے اللہ سے جتنی طرز فکر منتقل ہوگی اللہ سے قربت کی، جتنے ہی آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ دوستی کسے کہتے ہیں؟ دوستی والا قربت، دوستی کا مطلب ہے قربت، دشمنی کا مطلب ہے دوری۔ تو جب اللہ سے آپ قریب ہو گئے تو اللہ کے دوست ہو گئے، اور جب اللہ کے دوست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے دوستوں پر غم و خوف نہیں ہوتا۔ پھر آپ کی زندگی، یہ زندگی جو دوزخ بنی ہوئی ہے، اگر اللہ سے قربت حاصل ہو جائے تو یہ ساری زندگی جنت بن جائے، جنت میں غم خوف نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ سے جنت کیا چیز ہے؟ جنت یہی ہے نا کہ جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار ہوگا، اور جنت کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ہو تو وہ کس کام کی جنت ہے بھائی؟ دوزخ میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ دور رہے گا۔ تو جب اس دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا رشتہ اس طرح جڑ گیا کہ آپ کھا رہے ہیں تب اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ پہن رہے ہیں تب اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں تب آپ کے سامنے اللہ ہے، تو ساری دنیا جنت بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر آدمی اپنی جنت اپنی دوزخ ساتھ لیے پھرتا، تو آدمی جو جنت ساتھ لیے پھر رہا ہے وہ اللہ کی قربت ہے۔ اچھا اب اللہ کی قربت کیسے ہوگی بھائی؟ اللہ کی قربت یہی ہوگی کہ آپ کے اندر پیغمبروں کی طرز فکر منتقل ہو۔ اس لیے قریب ترین مخلوق میں سے قریب ترین بندہ اللہ کا اگر کوئی ہوتا ہے تو پیغمبر ہوتا ہے، قریب ترین بندہ اللہ سے جو ہے اگر ہے تو پیغمبر ہے۔ اب پیغمبروں کی جب طرز فکر آپ کو منتقل ہو گئی تو آپ بھی اللہ سے قریب ہو گئے۔ تو روحانی استاد کا یہ بہت بڑا وصف ہے کہ وہ بندے کے اندر اپنے شاگرد کے اندر وہ طرز فکر منتقل کر دیتا ہے جو طرز فکر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہے۔ ایک اور سوال پوچھے اس طرح گیا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، یعنی تحقیق اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یہ اس کی تشریح فرما دیجیے کہ اپنی صورت پر کس طرح پیدا؟ اب اپنی صورت پہ پیدا کرنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ بھائی جس طرح ہمارے آنکھ ناک کان ہے اللہ کے بھی ہے، تو یہ بات تو اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر مخلوق اور خالق میں کیا فرق رہا۔ بہرحال ہے خالق وہی ہو سکتا مخلوق سے ماورا ہو۔ کہ مخلوق کا اور خالق کا امتیاز قائم ہو جائے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ اخلاص میں 12:30 میں فرمایا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ جو کثرت نہیں ہوتا، مخلوق ہمیشہ کثرت ہوتی۔ اللہ الصمد، اللہ کوئی احتیاج بھی نہیں رکھتا، نہ اسے بھوک لگتی نہ اسے پیاس لگتی، نہ اسے گرمی لگتی نہ اسے سردی لگتی، نہ وہ سوتا نہ اسے اونگ آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی۔ اچھا پھر اللہ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہوتا۔ اب مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ اس کثرت ہو، بہت سارے ہوں، ایک نہ ہو، یکتا نہ ہو۔ اگر یکتا ہے تو مخلوق نہیں ہے،
مخلوق محتاج ہے، ہر چیز سے محتاج ہے، پانی میں محتاج ہے، پیاس میں محتاج ہے، بھوک میں محتاج ہے، دھوپ کی محتاج ہے، سردی گرمی کی سے بچنے کی محتاج ہے۔ اچھا مخلوق کے لیے بھی ضروری ہے وہ باپ ہوتی ہے یا بیٹا ہوتا ہے؟ مخلوق کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ اس کا کوئی خاندان ہو، وہ کوئی مخلوق ہو، کبوتر ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو۔ بکری، بھیڑ، بھیڑیا اور گیدڑ اور کتے میں آپ کس طرح سے امتیاز کرتے ہیں جبکہ ایک سی ہے سر؟ سولم کے خاندان الگ الگ ہے، ان کی جو کیا کہتے ہیں جبلت ہے وہ الگ الگ ہے، حالانکہ بھلائی چار پیروں میں سب چل رہے ہیں۔ تو آپ بھیڑ کو بکری نہیں کہتے، بکری کو بھیڑ نہیں کہتے، کیوں بھائی؟ بھیڑ بکری کو کتا نہیں کہتے، کتے کو آپ بھیڑ نہیں کہتے، دیکھیے خاندان الگ ہے۔ تو ہر مخلوق کا خاندان بھی ہوتا ہے، اسی طرح انسانوں کا بھی خاندان ہوتا ہے۔ تو اگر اس کیا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یہ حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی صورت پہ اس طرح پیدا کیا کہ اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں، اللہ کے بھی دو پیر، یہ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات پر پیدا کیا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا علم عطا کیا، جو قرآن پاک ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو اپنی صفات کا علم عطا کر دیا۔ تو صورت میں پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات پر پیدا کیا، اور وہ خالق کی صفات ایسی صفات ہے کہ جو مخلوق کے اندر صلاحیتیں بنتی ہیں، حواس بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم میری بصارت سے دیکھتے ہو، میری سماعت سے سنتے ہو، میرے فواز سے سوچتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے ہم دیکھ رہے ہیں، مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو یہ آنکھ بنائی تمہیں، اس آنکھ کے اندر جتنے عضلات بنائے، جتنی آنکھ کی پتلی بنائی، دل بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، یہ اصل میں صورت یہ کہ میری ایک صفت ہے دیکھنا، تو وہ صفت میں تمہیں منتقل ہے۔ تم میری سماعت سے سنتے ہو، میری ایک صفت ہے سننا، جب بندے مجھے پکارتے ہیں تو میں سنتا ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں تم ایک ہو وہاں میں دوسرا ہوں، جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں، جو تم کرتے ہو وہ میں جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ دیکھ رہا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، وہ صفات اللہ تعالیٰ نے بندے کو منتقل کی۔ بات کرنی چاہیے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ آدمی ضرور کسی سے بیعت ہو؟ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ فی الواقع بیعت ہے کیا چیز؟ دو باتیں جو ہیں زیادہ اور طلب ہے۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو کسی بھی صورت سے ماورائی علوم جانتا ہو، یا اسے اس کے بزرگوں سے کوئی علم منتقل ہوا ہو، مقدم نشین ہو، تو اس کی اگر سرپرستی حاصل کر لی جائے تو دنیاوی کام بہت سے آسان ہو جاتے ہیں اور آدمی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عام تصور یہ ہے کہ بھائی بے پیرا آدمی کچھ بھی نہیں، جب سر پہ سایہ ہی نہیں تو اس کا کیا؟ تو اگر اس لیے بیعت کی جاتی ہے کہ اس کے دنیاوی کام ہوتے رہیں اور بلاؤں سے اسے نجات ملتی رہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بیعت کے ذریعے سے اپنے استعمال میں رکھے، تو یہ بات صحیح نہیں۔ اس لیے بیعت ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ بیعت دراصل یہ ایک اصطلاح ہے، خود کو بیچ دینا، فروخت کر دینا کسی کے ہاتھ پر۔ بیعت کا مطلب بے سے نکلا، بیل مانے خرید و فروخت، قرآن کا لفظ ہے بے۔ تو اس سے
یہ بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جب آدمی کوئی کسی سے مرید ہو جاتا ہے، کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے، تو آدمی سمجھتا ہے بھائی یہ تو میرا گھر خرید ہو گیا، اس نے خود اپنی مرضی سے مجھے میرے ہاتھ پر بیچ دیا ہے خود کو. اس سے جو بات جو بیعت کے اصطلاح کے تحت آتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی. یہ پتہ نہیں کہاں سے لفظ نکلا، بہرحال اس لفظ کی کوئی اہمیت اتنی نہیں ہے کہ جتنے کا اس کو کہا جاتا ہے. ہمارے حضور قلندر بابا نے اس اصطلاح کو، یہ کہاں سے یہ آ رہی تھی تصور میں اصطلاح، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے اس اصطلاح کو، بیع کی اصطلاح کو، یعنی ایک آدمی دوسرے کسی آدمی کے ہاتھ خود کو بیچ دے، اس کو ختم کر دیا. ہمارے جو سلسلے کے جو قواعد و ضوابط ہیں، ان قواعد و ضوابط میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا آدمی جو سلسلہ عظیمیہ میں کسی لائق ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کو فیض پہنچائیں گے، اس کے اوپر یہ لازم ہے وہ کسی آدمی کو اپنا مرید نہ کہے بلکہ اپنا دوست کہے. تو یہ بیعت کا جو لفظ ہے یہ تو سرے سے میری سمجھ میں تو کبھی آئے نہیں، اس لیے کہ ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا وہ کیوں کسی آدمی کے ہاتھ میں خود کو فروخت کرے. ایک روحانی شاگردی ہے. کسی علم کو سیکھنے کے لیے آپ جب کوئی استاد بناتے ہیں، کسی استاد کا انتخاب کرتے ہیں، تو اس کو عام طور سے شاگرد کہا جاتا ہے. شاگرد کہا جاتا ہے. اسی طرح روحانی علوم سیکھنے کے لیے بھی جب آپ کسی استاد کا انتخاب کرتے ہیں، کسی روحانی آدمی کا انتخاب کرتے ہیں، تو وہ بھی شاگرد ہو. تو بیعت ہونا، اگر آپ روحانی علوم سیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے، اور اگر آپ روحانی علوم سیکھنا نہیں چاہتے تو بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں. تو وہ قلندر بابا کے پاس جب لوگ آیا کرتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے دیکھو بھائی کوئی کام ہو تو بتا دو، ہمارے سے یہ استاد شاگردی کا رشتہ نہ استوار کرو، اس میں پریشانی ہوگی، دوست بناؤ ہمیں، اپنا جو تمہارا کام ہے وہ کہو، ہم دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. تو بیعت تو سرے سے ہمارے یہاں سلسلہ عظیم ہمیں کوئی لفظ نہیں ہے. اس کو ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی جو عظمت ہے آزادی کی، وہ اس طرح سے اس کو مجروح کرنے والی بات ہے. اب یہ کس عمر میں آپ شاگردی اختیار کریں؟ تو روحانی علوم سیکھنے کے لیے تو کوئی، اس طرح اور دوسرے علوم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اسی طرح روحانی علوم سیکھنے کے لیے بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے. عام طور سے 5 سال میں 6 سال کے بچے کو آپ اسکول میں داخل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، اس کا ایک شعور بن جاتا ہے. جب بھی وہ اپنے شعور کے دائرے میں داخل ہو اور وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ روحانیت کیا ہے، تو کسی بھی عمر میں کوئی اپنا روحانی استاد بنا سکتا ہے اور روحانی شاگرد بن سکتا ہے. اس میں عمر کی کوئی قید نہیں. ہمارے یہاں یہ صورت ہے کہ ہم نے جو اپنا عظیم یا سلسلے کا وہ فارم بنایا ہے، اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سلسلے میں داخل کریں اپنے اسکول میں، روحانی اسکول میں، کہ جن کے اندر شعور میں پختگی آ گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے ان کو اسکول میں داخل کر لیا، تھوڑے دن کے بعد وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، تو اس کی اپنی محنت بھی ضائع گئی، ہماری محنت بھی ضائع گئی. تو عام طور سے شعور میں پختگی 18 سال کے بعد آ جاتی ہے، لڑکیوں میں 16 سال کے بعد اور لڑکوں میں 18 سال کے بعد. وہ عمر کا کوئی تعین نہیں ہے، محض اس لیے کہ شعور میں پختگی آ جاتی ہے، اس لیے ہم یہ اس میں خیال کرتے ہیں کہ اتنا آدمی کو شعور بالغ ہو جائے کہ جب وہ ایک دفعہ فیصلہ کر لے، اگر اس کے ذہن میں کوئی بات خلاف آئے تو اس کو چھوڑ نہیں پاتے. ویسے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی علم سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اب ظاہر جو بہت ہی چھوٹا بچہ ہے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے صاحب پیدا ہوتے اسے اسکول میں داخل کراتے ہیں، لیکن جب شعور اس کو آ جائے تو کسی بھی علم میں وہ استاد شاگردی کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں.
کامران باسط صاحب نے یہ سوال کیا کہ حدیث شریف میں آیا کہ مومن کے بارے میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مومن کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزیں پکڑتا ہے، میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں وہ ذہن بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان میں جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے کیا وہ ساری کی ساری ایک عام آدمی بھی پائی جاتی ہیں، یعنی سماعت بصارت ذہن کر ایک عام آدمی اور پھر مومن میں کیا تھا؟ یہ دیکھیے یہ بڑا عجیب آپ نے سوال کیا ہے، اس میں اگر آپ تھوڑا سا غور کرتے تو یہ سوال دوسری طرح ہوتا۔ ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، جن صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ ایک میٹرک اور پی ایچ ڈی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ میٹرک کرنے والا بندہ بھی آپ کی طرح روٹی کھاتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، عقل کی باتیں کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو پہچانتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے جتنا اس کا ہے۔ لیکن ایک پی ایچ ڈی میں اور ایک میٹرک میں اور ایک گریجویٹ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ علم کا فرق ہوتا ہے کہ جتنا علم زیادہ ہوگا اسی مناسبت سے کسی بھی آدمی کا دماغ اور ذہن روشن ہو جائے گا۔ یہ عام دنیا داری کی بات ہے۔ یہ ایک عام آدمی میں اور مومن میں فرق ہے۔ مومن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، عام آدمی اللہ کے نور سے نہیں دیکھتا۔ تو عام آدمی میں اور مومن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نظر عطا ہو جاتی ہے کہ نور اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ جو کچھ دیکھتا ہے ان انوار کی اور تجلیات کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ تو ایک عام آدمی میں تو فرق یہ ہوا، عام آدمی مومن میں یہ فرق ہوا۔ اب یہ سوال کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، یہ حدیث ہے؟ ہاتھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاتھ ہے اللہ کا بھی ہاتھ ہے، کہ جس طرح ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ بھی انہی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ ہاتھ، کان، پیر یہ مخلوق کی بشری چیزیں ہیں۔ خالق جو ہے ان سے ماورا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ وہ بندہ اگر کوئی چیز سنتا ہے تو وہ میری معرفت سنتا ہے، اگر وہ کچھ دیکھتا ہے تو وہ میری معرفت دیکھتا ہے، اگر وہ کہیں جاتا ہے تو میری معرفت پیروں سے چل کر جاتا ہے۔ یعنی اس کے ذہن میں میرے علاوہ کوئی تصور نہیں ہوتا۔ ہر کام جو بھی کچھ وہ کرتا ہے میری خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ کسی بات کو بیان کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ آنکھ بن گیا، اللہ تعالیٰ ہاتھ بن گئے، اللہ تعالیٰ پیر بن گئے، تو پھر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی پیر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی آنکھیں ہیں، جو کہ نہیں ہے۔ آنکھ، ناک، کان، پیر، ہاتھ، پیر یہ سب جو ہے یہ مخلوق کی صفات ہے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت عطا کر دیتا ہے کہ وہ جب کچھ دیکھتا ہے تو اس دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا کہ جس چیز کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں۔ وہ کسی ایسے راستے پر قدم نہیں بڑھاتا جس راستے پر قدم بڑھانے سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں۔ وہ کوئی ایسی چیز ہاتھ سے نہیں پکڑتا، مثلا ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، اور سودی کاروبار کرنے کا مطلب یہ کہ جب رقم آئے گی تو آدمی ہاتھ سے پکڑے گا۔ ایک آدمی شراب خانے کی طرف چلتا ہے، ایک آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے۔ ظاہر ہے چلنا جو ہے تو وہ اگر وہ شراب خانے کی طرف چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ناخوشنودی ہے، اگر وہی آدمی مسجد کی طرف چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اب ایک آدمی شراب خانے سے بچ کر جب مسجد کی طرف یا مکے کی طرف یا مدینے کی طرف سفر کرتا ہے
تو ظاہر ہے اس کا سارا چلنا اللہ کا چلنا ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کی طرف قدم اٹھا ہے۔ یہی ذہن کی بات ہے، جب وہ کچھ سوچتا ہے تو اس کی سوچ میں رحمانیت ہوتی ہے، شیطنت نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا میں احد بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، وہ بندہ جو ہے وہ مکمل اللہ تعالیٰ کی رضا پر قائم ہو جاتا ہے، راضی برضا ہو جاتا ہے۔ اور انہی بندوں کے لیے ایک اور بھی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے بھروسے پر کوئی بات کہتے تھے تو اللہ اپنے پر لازم کر لیتا ہے اور بات پوری کرتا ہے۔ یہ بھی انہی بندوں کی صفات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت ان پر عمل کرتے ہیں، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں ان کو اختیار نہیں کرتے۔ عبد الجبار عظیمی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ تصوف میں یا حی یا قیوم ان کی کن اصلاحات میں ہو رہی ہے، اصطلاح اس کی معلوم کرنا چاہتے ہیں کس اصطلاح میں ہے؟ یہ حی یا قیوم تو بھائی اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کی اصطلاح سے کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ اصطلاح تو اسے کہتے ہیں کہ کوئی علم ہے، جیسے کوئی ایک علم ہے اس کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، اب سمجھانے کے لیے آپ کے پاس لفظ نہیں ہے، تو اس علم کو سمجھانے کے لیے ایک آپ لفظ اپنی طرف سے بناتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کرتے ہیں کہ بھائی مثلا اب حضور خندر بابا علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوح قلم میں بہت ساری اصطلاحات قائم کی ہیں۔ انہوں نے ایک اصطلاح عالم جو، عالم جو کا کوئی اگر آپ وہ دیکھیں لغت میں کہیں بھی آپ کو لغت ہی نہیں ملے گا، کوئی ترجمہ نہ ملے گا۔ تو اس کی تشریح وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جب کائنات بنائی تو سارے کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ لوح محفوظ پر نقش ہو گیا۔ لوح محفوظ سے نزول کر کے ایک اسٹیج میں اور ایک اسٹیج نیچے آگے پھر وہ پروگرام نشر ہوتا ہے، اسے لوح دویم کا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب لوح دویم کا انہوں نے عالم جو ایک اصطلاح قائم کر دی، پھر اس کی تشریح کر دی کہ بھائی عالم جو کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے نیچے ایک اور لوح محفوظ ہے۔ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ ہے نیچے ایک اور لوح محفوظ ہے، پھر یہ کہنا پڑتا ہے لوح محفوظ نمبر 1، لوح محفوظ نمبر 2، لوح محفوظ نمبر 3۔ تو وہ جو ہے آدمی کا دماغ ہے بھائی اتنی لوح محفوظ کتنے کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو لوح محفوظ کے بعد جو دوسرا مقام ہے یا زون ہے یا درجہ ہے یا مرتبہ ہے، اس کو انہوں نے عالم جو کے نام سے ایک اصطلاح قائم کر دی۔ اور اس اب جہاں بھی لوح قلم میں کوئی بندہ عالم جو پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ لوح محفوظ کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس کے بارے میں یہ بیان ہوگا۔ تو یا حی یا قیوم جو ہے اللہ کے نام ہے، یہ کوئی اصطلاح اللہ کے نام کی اصطلاح کوئی نہیں ہوتی، نام ہے اللہ کا نام ہے۔ یہ عبدالعزیز صاحب نے یہ سوال کیا کہ سنا گیا ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ جسم روح کا لباس ہے، جب روح ہی پرواز کر جاتی ہے تو پھر لباس سے قبر میں کیا حساب کتاب ہوتا ہے؟ روحانی علم کے ذریعے سے تفصیل سے بیان کریں۔ کیونکہ یہ بات کئی دفعہ اصل میں مسئلہ یہ سامنے آ چکا ہے اور کئی دفعہ بڑی تفصیل سے میں نے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ ہم آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ جسم جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی قبر کو آپ 2 ہفتے کے بعد کھول کے دیکھیں یا 1 مہینے کے بعد کھول کے دیکھیں، وہاں جسم نہیں ہوتا، مٹی ہوتی ہے۔ سال بھر کے بعد کھول کے دیکھیں تو معلوم کا ہڈیاں بھی نہیں ہوتی۔ یہ جسم لباس جو ہے لباس، تو لباس سے تو کوئی سوال جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا اب ایک آدمی جیسے میں ہوں، میرا کرتا شلوار ٹوپی ایک آپ اس سے بانس سے بنا کے کھڑا کر دیں اور اس سے آپ سوال جواب کریں، یہ لباس کیا جواب دے گا؟ اس لباس کو آپ پھاڑ دیں، تجویز کی طرف سے کوئی متاثر نہیں ہوگی۔ اس میں آپ سلائی لگا دیں، وہ لباس جل جائے گا، لیکن ایک آدھی نہیں نکلے گی۔ تو قبر میں تو یہ جو جسم ہے، جسم قبر میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ
بے حرمتی نہ ہو، انسان کی بے حرمتی نہ ہو. اور یہ قبر میں رکھنے کا رواج کوئی اسلامی نہیں ہے کہ بھی آپ کہیں گے صاحب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب کچھ ہوا. یہ تو یہودیوں کے زمانے سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے قبریں بنتی چلی آئی ہیں. تو یہ انسانی عظمت کو خراب نہ کرنے کے لیے اور انسان کی بھی، لیکن ایک آدمی مر گیا اس کی آپ لاش چھوڑ دیجیے اور وہ پھولے گا، سڑے گا، اس میں بدبو ہوگی، تعفن ہوگا، کیڑے پڑیں گے، گدھ کھائیں گے، کوے کھائیں گے، چیلیں کھائیں گی، چیونٹیاں لگیں گی، بلی، کتے، بھیڑیے، گدھ اور سب آگے اسے کھائیں گے. تو یہ کتنی آدمی کی ایک طرح سے بے عزتی ہے. تو اس بے عزتی سے بچانے کے لیے اور انسانیت کا احترام برقرار کرنے کے لیے یہ قبر کا تصور قائم ہوا. اور یہ حضرت آدم سے چل رہا ہے. حابیل قابیل کا قصہ آپ نے سنا ہوا، وہاں سے یہ چل رہا ہے قبر کا سلسلہ. تو جسم جو ہے اگر جب ہم اس کو لباس مان لیتے ہیں روح کا، تو اس کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. حساب کتاب ہوتا ہے، پہلے بھی آپ کو بیان کیا جا چکا ہے کہ اس لباس کے اوپر ایک اور روشنیوں کا بنا ہوا جسم ہوتا ہے اور وہ اس جسم سے 9 انچ اوپر ہوتا ہے. وہ سارا حساب کتاب، جزا، سزا سب اس کے اوپر ہوتا ہے. اور وہ چیز جو ہے عالم اعراف میں رہتی ہے. اب رہ گیا یہ سوال کہ صاحب جب روح عالم اعراف میں چلی گئی تو قبرستان میں کیا رکھا؟ وہاں تو ڈیر ہے، کچھ بھی نہیں. یہ بات صحیح ہے، قبرستان میں کچھ بھی نہیں رکھا، جسم تو مٹی ہو گیا ہے. لیکن جس جگہ ہم دفناتے ہیں آدمی کو، اسی مناسبت سے اس کا اعراف بنتا ہے. یعنی زمین سے 200 میل اوپر اس کا اعراف بنتا ہے. زمین سے 200 میل اوپر ایک اور دنیا آباد ہے، بالکل اسی طرح کی جیسے یہ دنیا ہے، اس کو عالم اعراف کہتے ہیں. اب اس کی مثال یوں ہے کہ ایک پلازا ہے، اس کی 200 منزلیں ہیں. تو جو زندہ آدمی ہیں مثال کے طور پر وہ پہلی منزل پہ رہتے ہیں، اور جو مرے ہوئے آدمی ہیں وہ دوسری 200 منزل پر رہتا ہے. تو اس کا تعلق اس زمین سے قائم ہے، اس لیے کہ پلازا بغیر زمین کے قائم نہیں رہتا. ایک بات اور غور طلب یہ، جو عالم اعراف جو ہے وہ زمین کے کرے سے باہر نہیں ہے، عالم اعراف زمین کے کرے میں ہے. تو وہاں جہاں ہم اس کو دفن کرتے ہیں، کسی باڈی کو، مجسم کو، اس کا وہاں سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے اس گھر سے، اس قبر سے. اور لیکن وہ رہتا عالم اعراف میں. تو جب ہم کسی قبر پہ جاتے ہیں تو ہمارا تعلق جو ہے اس بندے کے ساتھ عالم اعراف سے قائم ہو جاتا ہے. دیکھیے اس میں ایک بڑا عجیب نقطہ نکلا کہ انسان جب قبرستان جاتا ہے اور وہاں جا کے بیٹھتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، اصالہ ثواب کرتا ہے، تو اس کے اندر وہ صلاحیت کام کرنے لگتی ہے جو صلاحیت یہاں سے 200 میل اوپر دیکھتی ہے. یعنی ایصال ثواب پہنچانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آدمی کے اندر ایسی صلاحیت کام کر رہی ہے، ایسی نظر کام کر رہی ہے جو 200 میل اوپر بھی دیکھ سکتے. اب آگے سے ہم تو نہیں دیکھ سکتے، ہم تو سن بھی نہیں سکتے. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر میں رہنے والوں السلام علیکم. اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ابس تو ہو نہیں سکتی، بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتی. تو حضور نے جب یہ فرمایا کہ قبرستان جا کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، تو اس کا مطلب یہ قبر میں رہنے والے لوگ ہمارا سلام سنتے ہیں. تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وہ تمہارے سلام کو جواب بھی دیتے لیکن تم سن نہیں سکتے. لیکن اگر ہم اس صلاحیت کو بیدار متحرک کر لیں، یعنی لاشعوری صلاحیت کو یا روحانی صلاحیت کو، تو ہم ان کی آواز سنتے نہیں ہیں، انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ان سے رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں. یہ اہل اللہ کا عام ہے، کشف القبور ایک باقاعدہ اصطلاح ہے تصوف میں. وہ جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں. جو عالم اعراف میں جو لوگ ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو قبر کا جو تعلق ہے، قبر میں یہ جو گوشت پوش ہے اس سے حساب کتاب نہیں ہوتا، بلکہ اس گوشت پوش کے اوپر ایک اور روح کا بنایا ہوا ایک جسم ہوتا ہے، مکمل جسم ہوتا ہے.
تو اس میں مثالی بھی کہا جاتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ خوشی محسوس کرتا ہے یا وہ کمی محسوس کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ سوال کیا کہ اگر نسمہ اور ڈپلیٹ ہو جائے تو کیا ڈپلیٹ کیا روحانی رائے سے اسے درست کیا جا سکتا ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ ڈپلیٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا کم ہو جانا جی، اپنی کی صلاحیت کم ہو جائے یا روشنی کا حضور سے زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، کمی بیشی ہو کمی بیشی ہو جائے۔ بالکل ہو سکتا ہے، اگر کوئی آدمی روشنیوں کے علم سے واقف ہے۔ علاج ریاست یہ میں نے کہا ہے یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب یہ جو ہارٹ کا جو ہے وال بند ہو جائے کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ وہ کہے گا ہاں علاج ہے، کہ صاحب بتا دیجیے، کہ صاحب لیٹ جائیے، کھول لیتے ہیں اور 3 لاکھ روپے دے دیجیے۔ ہر چیز کا علاج ہے۔ جس طرح باڈی کا ایک دیکھیے نا، علم الابدان جسے آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگریزی میں اسے؟ اناٹمی جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا ایک مکمل جسم کا پورا ایک نظام ہے، کہاں رگیں ہوتی ہیں، کہاں دل ہوتا ہے، کہاں پھیپھڑے ہوتے ہیں، کیا کس ہوتا ہے۔ تو جو لوگ جانتے ہیں اس کا علاج کر لیتے ہیں، اور مثلاً اور وہ بائی پاس کرتے ہیں، یہاں سے پوری یہاں سے یہاں تک رگ نکالتے ہیں، دل کھول لیتے ہیں، اور اس رگ میں سے جو خراب ہوتی ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بھاگ نکال کے دل میں سی دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے دل کا آپریشن بھی ہوتا ہے، دل کا علاج بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ہارٹ اسپیشلسٹ 16-17 سال پڑھ کے دل کا آپریشن کر لیتا ہے، اس کا علاج کر لیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی کیا کہتے ہیں روشنیوں کے علاج سے واقفیت حاصل کر لے یا روشنیوں کا علاج سیکھ لے اسی استاد کی شاگرد میں، تو وہ نسلیں کی روشنیوں کا ہجوم کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہی ہے، ایک تو یہ کہ وہ علاج کرے، ابھی اس کی مرضی کسی کا علاج کرے نہ کرے، لیکن علاج ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی آدمی اگر یہ روشنیوں کا علوم سیکھ لے، وہ نسمے کی روشنیوں کو کم و بیش کر سکتا ہے۔ محمد مظفر الدین صاحب نے یہ سوال کیا کہ یہ تکوین کیا ہے؟ تکوین میں انسان کائنات کی کس قسم کا انتظام سنبھالتا ہے؟ جبکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کائنات کا انتظام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سنبھالتے ہیں۔ جیسے بات یہ ہے، یہ جہاں تک تکوین کا تعلق ہے، یہاں 2 نظام کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے فی الارض خلیفہ، کہ میں نے آدم کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے۔ تو نائب سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لیتے ہیں۔ فی الارض خلیفہ جنات کے لیے نہیں فرمایا، فرشتوں کے لیے نہیں فرمایا۔ پھر دوسرے یہ کہ بحیثیت نائب کے اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایسے علوم سکھا دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہ جنات کو سکھائیں، نہ فرشتوں کو سکھائیں، اور نہ کسی اور مخلوق کو سکھائیں۔ تو یہ نیابت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نیابت کے فرائض پورے کرنا، اس کا نام ہے تکوین، ایڈمنسٹریشن۔ اب یہ کہ کیسے چل رہا ہے، کیا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں صاحب یہ پاکستان کا کیسے نظام چل رہا ہے، صدر صاحب کیا کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کیا کرتے ہیں، سینٹ کیا کرتے ہیں، اسمبلی کے ممبران کیا کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ پاکستان کے اپنے ملک کے بارے میں تو سمجھ لیں، پھر تکوین کے پھر سوال کیجیے۔ ابھی تو ہمیں یہی پتہ نہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے کیا اختیارات ہیں، ہمارے صدر صاحب کے کیا اختیارات ہیں۔ اور وہ ایک نظام ہے، کیا نظام مملکت خسرو دانت کے جو بھائی جو نظام چلا رہا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو اس کو پتہ ہے، پڑھتا ہے، پھر سمجھتا ہے، سیکھتا ہے۔ یہ تکوین جو ہے ایڈمنسٹریشن ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ بندے اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت سے متعلق جو فرائض ہیں انہیں انجام دیتے ہیں۔ اور ہر آدمی جو ہے وہ تکوین کا نہیں ہو سکتا، بالکل جس طرح ہر آدمی مجسٹریٹ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی جج نہیں ہو سکتا، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ اب جو ڈاکٹری پڑھ لیتا ہے وہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے، جو انجینئرنگ پڑھ لیتا ہے وہ انجینئر ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسد اللہ صاحب نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام آدمی کو ہدایت نہیں بلکہ صرف متقی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ فرمایا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بہت سیدھا سا ترجمہ ہے
یہ کتاب ذال کل کتاب، ذال کا معنی یہ کتاب، معنی کتاب، یہ کتاب لا ریب، ریب کہتے ہیں شک شبہ کو، لا معنی نہیں، لا ریب اس میں کوئی شک شبہ نہیں. یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک شبہ وسوسہ ابہام نہیں، کھلی کتاب. یہ کتاب اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین، کون لوگ ہیں وہ؟ ان متقی کون لوگ ہیں؟ یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جن کا غیب کے اوپر یقین ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان اس طرح لے آتے ہیں، غیب پر ایمان لے آتے ہیں. ایمان کا مطلب ہے یقین. وہ یقیمون الصلاۃ، اور ان کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے براہ راست. یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے. مما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں، ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہم خرچ کر رہے ہیں. خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی وسائل ہمارے لیے موجود ہیں زمین کے اوپر، ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، بیوی ہوں، بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، کاروبار ہو، یہ سب اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو قرآن کی ان آیاتوں سے یہ بات بالکل پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن سے ہدایت پانے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری، 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ آدمی متقی ہو، دوسرے یہ کہ اس آدمی کا غیب پر یقین ہو. اب غیب پر یقین کو روحانی لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی غیب کو وہ دیکھتا. تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہو. اور چوتھے یہ کہ وہ جو کچھ اسے مل رہا ہے یعنی پیدا ہونا، مرنا، جینا، جوان ہونا، ان سب کو وہ من جانب اللہ سمجھتا ہے. جب یہ چاروں صفات کسی انسان کے اندر آ جائیں گی اس کو قرآن جو ہدایت بخشے. یہ قرآن ہے. اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سیدھا سیدھا ترجمہ، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں. نماز کا وقت ہو گیا، مسجد کی طرف